الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسلام ایک ایسا عظیم خزانہ ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس سے بڑی کوئی اور نعمت اللہ رب العزت نے کسی قوم کو نہیں عطا کی۔ چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان کو اس کی صرف سے ہی، اس کی جنم گھٹی سے ہی اللہ رب العزت نے کمزور بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب جیسے آدمی جب اتنی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے کسی ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نیا آدمی ہے، کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کام کو کرنے سے پہلے اپنے ایک طریقے کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک ماڈل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی نمونہ میرے پاس موجود ہو تاکہ اس کے طریقے سے میں کام کو صحیح انداز میں کر سکوں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ کا طریقہ دیا کہ تاکہ انسان حضور کے طریقے پر چلے۔ دنیا کے اندر چونکہ انسان پر حالات آتے ہیں، جو بھی حالت آنے والی ہو تو اس حالت کو دیکھے آدمی، اور اس حالت کو دیکھے کہ یہ حالت میرے اوپر جو آئی ہوئی ہے اس حالت کو حضور کی زندگی کے میچ کرے، اور وہاں سے اپنی زندگی کے لیے کوئی ایک نمونہ ڈھونڈے اور وہاں سے ایک طریقہ ڈھونڈے۔ اس کے لیے ایک ایسے آدمی کی اور ایک ایسے ماڈل کی ضرورت تھی جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، کہیں سے اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے ہو، ایسے ایک ماڈل کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں بھیجا، اور ایسے ماحول کے اندر بھیجا جس ماحول کی شکایت کوئی اور کر سکتا تھا، تو اس ماحول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اگر سخت ماحول کے اندر رہنے والا ہو تو وہ آدمی اگر اپنے ماحول کو سازگار بنانا چاہتا ہو تو وہ کیسے بنائے۔ یا کوئی بھی حضور کی زندگی اٹھاؤ، ہمارے اوپر ہماری زندگی میں جو حالات آنے والے ہیں یا جو حالات آ چکے ہیں ان تمام حالات کو اگر ہم میچ کریں تو حضور کی زندگی سے ہماری زندگی میچ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ نے حضور کو اس طریقے کی گزاری ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور کو اس طریقے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر ہمیں نظر نہ آئے کہ ہماری زندگی کے اندر اور حضور کی زندگی کے اندر مطابقت کہاں ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ عطا کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی کاپی صحابہ کر سکیں، ان کے اندر سے طریقے کو صحابہ اپنا سکیں، اور اس طریقے کو چونکہ ایک آدمی کے اندر اگر ساری چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے اگر جائیں تو وہاں سے حالات کے اندر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کو عطا کیا، اور ان کے اندر ایک ایک صفت کو اجاگر کیا اور بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر آنے والا ہو، وہ آدمی اگر حضور کا طریقہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اگر ڈائریکٹ اپنا طریقہ اپنا مسئلہ حضور کے اندر نظر نہیں آتا تو وہ صحابہ کے اندر تلاش کر لے، کیونکہ یہ صحابہ
حضور سے تربیت یافتہ ہیں، اپنی زندگی کو جب سدھارا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدرس بن کر، ایک ماسٹر بن کر اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کیے ہیں اور بتایا ہے کہ زندگی کے لمحوں کے اندر کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ان کی تربیت مکمل ہوئی تو خود اللہ رب العزت جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، ذرے ذرے کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے امتحان لیا۔ جتنے امتحان لینا تھا سارے امتحان اللہ رب العزت نے لے لیا۔ پھر امتحانات کے بعد ہر آدمی کا ایک نتیجہ آتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اسکول کے اندر امتحان دیتا ہے، ایک نتیجہ اس کا نکل کر آتا ہے۔ کوئی آدمی کاریگر ہے، کام سیکھ رہا ہے، کام سیکھنے کے بعد سکھانے والا آدمی ایک امتحان اس کا لیتا ہے کہ یہ کام کتنا سیکھا ہوا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ پھر امتحان کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے کہ یہ آدمی جب فالو کیا تھا، کام کو سیکھا تھا، تو یہ امتحان کے اندر کس قدر کامیاب ہوا ہے۔ تو عین اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کا امتحان لیا، اور صحابہ کے امتحان کے بعد ان کا طریقے کو لے کر، صحابہ کے امتحان دینے کے طرز کو لے کر اللہ رب العزت نے رزلٹ دیا۔ اور پارہ نمبر 1 اگر کھولا جائے تو اس کا پہلا صفحہ جہاں پر کھلتا ہے، الف لام میم کا دوسرا صفحہ جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ نے حضور کا، یہ صحابہ کا امتحان لیا اور صحابہ مکمل کامیاب ہو چکے۔ یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنایا اور اس وقت امت کے لوگوں کو بتاتا رہا، کیونکہ یہ امت یہیں تک پنپنی نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے چلنے والی تھی۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہوئی ہیں، ایک نبی آتے، ان کی ایک امت بنتی اور امت چلتی رہتی، نبی چلے جاتے تو کوئی اور نبی ان کے لیے آ جاتے، ایک وقت ہوتا تو بگاڑ جب آتا تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کوئی اور نبی ان کے اندر آ جاتے تھے۔ لیکن اس امت کے اندر مکمل طور سے سدھار آنا تھا، کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی ماحول کے اندر جب امت کو آخری سٹیج پر پہنچا دیا گیا، یہ امت آخری سٹیج پر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو حالات آنے والے ہیں، ان حالات میں چاہے وہ حالات اچھے آنے والے ہوں یا وہ حالات برے آنے والے ہوں، ہر اعتبار سے اس کا حل دین اسلام میں عطا کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے، جس کو اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے اخیر آیت اللہ رب العزت نے نازل ہونے کے اعتبار سے اس آیت کو نازل کیا، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ آدمی جب زندگی گزارتا ہے، حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تو دینی اعتبار سے بھی زندگی گزارتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی زندگی گزارتا ہے، دونوں طرف کا ماحول ہے۔ لیکن ہمارے لیے آج تنگ نظری ہمارے ذہنوں کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب بس نماز و روزہ، حج زکوٰۃ کے اندر ہم نے دین کو قید کر دیا ہے، جبکہ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ جب انسان زندگی گزار رہا ہے تو جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کیا وہ اللہ اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے آدھا ادھورا طریقہ دے دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جب طریقہ دیا ہے تو دونوں طریقے اللہ نے دے رکھے ہیں۔ دین آدمی آخرت کو آدمی کیسے سنوارے، اس کا طریقہ بھی اللہ نے حضور کی زندگی کے اندر دیا، اور دنیا کو کس طریقے سے گزارے اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ دین کا طریقہ نماز و روزہ ہے۔ نماز حضور پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں۔ آخرت کو سنوارنا ہے، سب سے بہترین جو چیز ہے جس کا سب سے پہلے مرنے کے بعد سوال ہو سکتا ہے وہ نماز ہے۔ تو اس نماز کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، نماز کو درست کرنا چاہتے ہو، کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں، مجھے جب تم نماز پڑھتا دیکھو تو ایسے اپنی نماز کو میچ کرو، میری نماز کو اپنی نماز سے کمپیئر کرو، اور دونوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کر کر اپنی نمازوں کو درست کرو،
یہ آخرت کا جب حضور نے میسج دیا ہے، پھر دنیا کے اندر اترا جائے، آدمی دنیا کے اندر کھانے پینے کا مسئلہ آدمی کے لیے ہے، ہر وقت کھانے پینے کا مسئلہ آدمی کے اوپر پڑا رہتا ہے، گھر بنانے کا مسئلہ آدمی کے اوپر پڑا رہتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر ہمارے لوگ سوچتے ہیں، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر حضور کو میچ نہیں کر سکتے، حضور کا طریقہ ہمیں نہیں مل سکتا، کیونکہ حضور آخرت کو بتانے کے لیے آئے تھے، دنیا کا طریقہ حضور سے ہمارے اندر نہیں مل سکتا۔ بس اگر ہم دیکھنا ہے تو کسی انگریز کو فالو کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ گھر بناتا ہے، کس طریقے سے وہ بزنس کرتا ہے، کس طریقے سے وہ پڑھائی کرتا ہے، کیا حکم وہاں پر ملتا ہے، دنیاوی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر کیا طریقہ ہمیں انگریز سے ملتا ہے یا انگریز دان سے ملتا ہے، ہم اس طریقے کو لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم نے سنت کو کبھی بھی دنیا سے میچ کر کے نہیں دیکھا، ہم نے سنت کو اٹھا کر دنیاوی ایکٹیویٹیز جتنے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز جتنے ہیں، ان سے میچ کر کر دیکھا نہیں ہے کہ حضور نے کیا کام کیا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس چھوٹی سی عمر کے اندر حضور کیا کام کیے ہیں، ٹیکنیکلی طور پر حضور کی زندگی کیا تھی، آج تک ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بس ہم جانتے ہیں حضور کی زندگی اگر ہم لوگوں کو معلوم ہے تو اتنی معلوم ہے کہ کھانے کا طریقہ حضور سے ملے گا، سنتیں اس کی ملیں گی، کپڑے پہننے کی سنتیں مل سکتی ہیں، بیت الخلاء کی سنتیں مل سکتی ہیں، پینے کی سنتیں مل سکتی ہیں، بات کرنے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز، چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، بس یہ ہمیں حضور کی زندگی سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کا جو طریقہ ہے، اس کو امپاورمنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہو تو وہ طریقہ ہم لینے کے لیے ہم سوچتے نہیں کہ یہ حضور کی زندگی کے اندر موجود ہے، جبکہ حضور کی جو زندگی تھی، بظاہر حضور کی زندگی دوسرے انبیاء کے مقابلے کے اندر دیکھا جائے تو بہت ہی کم زندگی، صرف 60 پر 3 سال یا 60 پر 4 سال کی زندگی حضور کی تھی، لیکن اس زندگی کے اندر حضور نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کے اوپر اگر توجہ کیا جائے، حضور کی زندگی اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ جو آدمی، کسی بھی فیلڈ کا آدمی اپنے فیلڈ کو اگر حضور کی اندر تلاش کرنا چاہے تو ضرور بالضرور اس آدمی کو حضور کا طریقہ ملے گا، ضرور بالضرور اس آدمی کو حضور کا طریقہ ملے گا۔ بس فکر اتنی کرنی ہے کہ ہمیں اپنی فیلڈ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بزنس مین ہے، اگر بزنس مین حضور کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو حضور کے سفر کو دیکھو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر حضرت خدیجہ کے ایک غلام میسرہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور شام کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر حضور کی زندگی، بزنس کی زندگی معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے بزنس کا لائن جو اپنایا ہے، کیا طریقے سے اپنایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر سفر کرنے سے پہلے، ان کا بزنس کرنے سے پہلے حضور خود بزنس کے اندر مشہور ہو چکے تھے، مکے کے اندر حضور کا نام بہت ہی روشن ہو چکا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ سے کہا، ایک تجارت کہتے ہیں، تجارت کی ایک قسم ہے، مزاربت کہتے ہیں، مال کسی اور کا لگا رہتا ہے، اس کے لیے محنت کوئی اور کرتا ہے، لیکن منافع جو نکلتا ہے دونوں کے اندر سیم بٹتا ہے، آدھا آدھا بٹ کر نکلتا ہے۔ تو اس بیع کو کرنے کے لیے، اس تجارت کو کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہیں کہ میرے پاس مال موجود ہے، آپ کے پاس بزنس کرنے کے آئیڈیاز موجود ہیں، آپ میرے مال سے بزنس کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیے، اور قبول کرنے کے بعد ان کے مال سے بزنس کے لیے گئے تو حضرت خدیجہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ محمد جو بہت ہی مشہور ہے بزنس لیول کے اندر، اس کے ٹرکس کیا ہیں، کیا اپناتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا مشہور ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے ایک بھروسہ مند غلام میسرہ کو ساتھ بھیج رکھا تھا۔ میسرہ سارے سفر کے اندر حضور کے اوپر کڑی نظر رکھا ہوا تھا کہ کیا کام ان کا ہے، کون سا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا مال زیادہ فروخت ہوتا ہے، لوگ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ سارا سفر ختم ہوا، ختم کے بعد جیسے ہی مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اپنے غلام کو بلا کر پوچھا کہ کیا ٹرکس محمد کے تو نے دیکھ رکھے ہیں، کس وجہ سے محمد اتنا بزنس کے اندر بہت چڑھا جا رہا ہے،
بزنس کے اندر نام اچھا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہاں پر جو فروخت کرنے کا ماحول ہے، ہم جب بزنس کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر گیہوں ہم بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو گیہوں کے اندر دو کوالٹی نکلتے ہیں، ایک کوالٹی اچھی ہے A1 کوالٹی، اور ایک B گریڈ کی نکلتی ہے، دو کوالٹی کی نکلتی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں تاکہ اس کی قیمت کم آئے گی، منافع کم ہو جائے گا، دونوں کو ملا کر لوگ دھوکے سے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن محمد کا جو تو میں نے طریقہ دیکھا ہے، محمد دونوں چیزوں کو علیحدہ کرتا ہے، اور علیحدہ کرنے کے بعد جب لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے انداز سے یہ کہتا ہے کہ یہ 1 کوالٹی ہے اور یہ 2 کوالٹی کا مال ہے، فرسٹ کوالٹی کا اتنے میں، 2 کوالٹی کا اتنے میں ملے گا۔ حضرت خدیجہ کو حیرانی ہوئی کہ پورے مکے میں ایسا سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، اتنی سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کا طریقہ یہ حضور کے اندر موجود ہے، کسی اور کے اندر نہیں تھا، ہر ایک دھوکے سے چلا کرتا تھا۔ اب اگر ہم حضور کی زندگی سے تجارت کو لینا چاہیں، حضور کی زندگی سے بزنس کو لینا چاہیں، کیوں نہیں مل سکتا؟ لیکن اگر ہم بزنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی انگریز کے طریقے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا طرز لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی زندگی کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ساری کی ساری زندگی، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، ہر ایک طریقہ حضور کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ جتنے سوشل ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں، جو حکومت اس وقت کی پالیسیاں اپنا رہی ہیں، ان تمام پالیسیوں کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، تمام پالیسیوں کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک پالیسی میں آپ کے سامنے ذکر کرو، چند سال پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے یا اس سے پہلے سے ایک پالیسی چلی آ رہی ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت حکومت ہندوستان نے اس وقت شروع کیا ہے، یہ طریقہ نیا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے مکے کا جو ماحول تھا، آپ خود مکے کے ماحول کی ہسٹری کو پڑھیں، وہاں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ مٹی کے اندر یہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایک گڑھا کھودا جاتا اور بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اس وقت حضور نے شروع کیا تھا بچیوں کو بچانے کے لیے، لڑکیوں کو عزت دینے کا مسئلہ شروع کیا تھا۔ آج کی حکومت اسی طریقے کو اپناتی ہے تو ہمارے لوگ اسی حکومت کی تعریف کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں، لیکن وہی طریقہ اگر محمد الرسول اللہ اپناتے ہیں تو وہ طریقے کو لے کر حضور کے طریقے کو میچ کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے مسلمان تیار ہیں۔ جتنی مثالیں میں آپ کے سامنے دوں، پڑھنے کا مسئلہ ہے، حکومت چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی پڑھے۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے حضور پر نازل کیا ہے، سورہ اقرا پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا لفظ اللہ رب العزت نے حضور پر جو نازل کیا، پڑھائی سے متعلق نازل کیا ہے، سب سے پہلا لفظ پڑھائی سے متعلق نازل کیا۔ لیکن ہمارا ذہن قرآن پر نہیں ہے، ہمارا ذہن حضور کی سنتوں پر نہیں ہے، ہمارا ذہن اس وقت کے لوگوں کے اوپر ہے جو لوگ اسلام کو چرا کر اسلام کے طریقوں کو لے کر کام کرتے ہیں، ان کی واہ واہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی مسلمان کیا ہی اچھا ہوتا، قرآن کو پڑھ لیتا، حضور کی سنتوں کو دیکھ لیتا کہ کیا حالات ہمیں ملتے ہیں، کس وقت کیسے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے صرف دنیا دین کو نہیں بتایا، صرف آخرت کو نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کو بھی قرآن کے اندر بتایا ہے، حدیث کے اندر بتایا ہے۔ ہمیں اس کو اندر سے لینے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے یہاں ماحول کریٹ ہوا ہے، جو ماحول یہاں پر ہے، مسلمان اس وقت ذلت کا جو شکار ہوئے ہیں۔ اگر اس ذلت کو دیکھا جائے، کیوں مسلمان اتنا مغلوب ہو چکے ہیں؟ جن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا کی تھی، جن کو اللہ رب العزت نے کیچڑ سے اٹھا کر اللہ رب العزت نے آسمانوں پر لایا، جن صحابہ کرام کے طریقے کو بتایا، پارہ نمبر 1 اٹھاؤ، صفحہ نمبر 3 آپ اٹھاؤ، وہاں پر دیکھو، آپ کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو یا آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کیسے کامیاب ہوگے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے نامور ایمان والو۔ یہاں پر میں جان کر ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نام کے ایمان والے ہیں، کام کے ایمان والے نہیں۔ اگر کام کے ایمان والے ہوتے تو صحابہ والی مدد آج بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی۔ صحابہ کا جو طریقہ تھا، جیسی اللہ کی ان کے ساتھ مدد تھی، وہ آج ہمارے ساتھ مدد ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اس مدد کو ٹھکرایا ہے۔ بس ایک طریقے سے ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے،
حضور کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سورہ انفال کی آپ آیت اٹھاؤ، 45 آیت نمبر ہے، اس آیت کو اگر آپ اٹھا لو گے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور اسی کے بعد کی آیت 40/6، ان دونوں آیتوں کے اندر آپ دیکھو تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں اس وقت کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان حالات سے متعلق 5 باتیں اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ کسی اور قوم سے ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جیسے آج حالات ہیں، موب لنچنگ کے جو واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کو پکڑا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ گجرات کا فساد دیکھو، وہاں پر مسلمان شکار ہوئے ہیں، جھارکھنڈ میں دیکھو مسلمان شکار ہوتا ہے، برما کے اندر دیکھو مسلمان شکار ہوتا ہے۔ جن مسلمانوں کا بول بالا آسمانوں پر ہوا کرتا تھا، جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کیا کرتا تھا، آج ایسے مسلمان ہر جگہ ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 40/6 جو میں نے بتایا، اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں فرقہ واریت مت کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ میں مت لڑو، جو آج ہمارے اندر شکار ہے۔ ہم مذہبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی بغور سنیں، اچھی طریقے سے سن لیں، خدا کی قسم کھا کر کہنا چاہتا ہوں، آج جب ہم فرقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت ہماری فرقوں کا تذکرہ نہیں کریں گے کہ تو کس فرقے سے تھا، چل میں تجھے جنت عطا کر دوں، اگر تو اس ٹیم میں نہیں تھا، یہ فرقے میں نہیں تھا تو تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ تذکرہ ہمارے ساتھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حوض کوثر پر ہم پانی پینے کے لیے حضور کے ہاتھ سے کھڑے رہیں گے تو وہاں پر آ کر حضور نہیں پوچھیں گے کہ تیری کون سی جماعت سے تیرا تعلق تھا، کون سی ٹیم سے تیرا تعلق تھا، یہ وہاں پر بھی تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کافر بھی آ کر ہم لوگوں کو مارتا ہے، مسلمان کو مارتا ہے، تو مارنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا تو کون سے فرقے والا ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، اہل حدیث ہے یا جماعت اسلامی ہے، کون سی ٹیم سے تیرا تعلق ہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نہیں پوچھتے، خدا کی قسم حضور نہیں پوچھتے، خدا کی قسم کفار تک نہیں پوچھتے، ہم لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے من کو پسند ہے، ہم اللہ کے طریقے کو اٹھا کر چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک میسج دے رکھا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 40/6، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا مت کرو، فرقہ واریت مت کرو، آپس میں ٹیموں کو مت بانٹو، اگر بانٹو گے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، ناکام ہو کر رہ جاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا زمین سے اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری کوئی بھی ساتھ اس وقت دنیا کے اندر نہیں رہے گی۔ آج جو ماحول ہے، جس مسلمان کو حضور تیار کر گئے تھے، جن کا رعب اور دبدبہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا، تقریباً پوری دنیا پر اسلامی مملکت چھائی ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کے اندر دین کو چھوڑنا آ گیا، مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، اپنے اندر سے دین کو بھلا کر انگریز کے طریقے کو اپنے اندر لا لیا، تو اللہ رب العزت نے حضور کی تابعداری نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرایا ہے، مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرایا ہے۔ اگر اس وقت کے حالات سے ہمیں جم کر رہنا ہے، اس وقت کے حالات کے اندر اگر کس طریقے سے ہم زندگی گزارنا ہے، تو سورہ انفال کے اندر اللہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 1 فَاثْبُتُوا، 40/5 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہ جاؤ، دین کے اوپر جمے رہ جاؤ، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے کسی پارٹی کے اوپر جمنے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی تنظیم کے اوپر جمنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حضور جب دنیا کے اندر آئے تھے، صرف کلمے کے اوپر ہم لوگوں کو کھڑا کر گئے تھے، جب مرنا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی صرف کلمے کا بول بالا ہوگا، ایک کلمے پر جمے رہیں گے، اللہ کامیابی دیں گے۔ کلمے کے علاوہ جتنی پارٹیاں ہیں، صرف یہ دنیا کے اندر رہنے والی پارٹیاں ہیں، دنیا میں مرنے کے بعد کوئی پارٹی ہمیں کام آنے والی نہیں ہے۔ بس اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اسلام کے لیے آپس کے اندر ملو، اپنے اندر کا جتنا تفرقہ بازی ہے، جتنی آپس کے اندر نفرت ہے، اس نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک اکٹھا ہونے والا ہے،
سارے کے سارے کافر ایک ہو جائیں گے اور مسلمان ایک ہوں گے اور مسلمانوں کے اگینسٹ میں کھڑے ہو کر، ان کے خلاف کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو پیٹا جائے گا۔ یہ حالت اس وقت ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کے اوپر اگر ثابت قدم رہنا ہو تو کیا کام کرنا ہے؟ صرف دو کام ہے، صرف دو کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حضور کی باتوں کو مان لیں۔ حضور نے جو کہا، اللہ نے جو کہا ہے، اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو حضور کی اتباع کرو۔ اتباع اور اطاعت یہ دو علیحدہ الفاظ ہیں۔ اتباع کہتے ہیں اعمال کو لے کر چلنا، کسی کی کاپی کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور اطاعت کہتے ہیں کسی کی باتوں کو ماننے کو۔ اللہ نے فرمایا اگر دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو حضور کی باتوں کو ماننے کی بھی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ماننے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دو کام کر لیں گے تو ثابت قدم رہ جائیں گے۔ پھر دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، یعنی اللہ سے اپنے کانٹیکٹ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جو تعلق اللہ سے ختم ہوا ہے اس تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں عام طور پر ہر جگہ کہتا ہوں اللہ کو منانا کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے جیسے ایک بچہ اگر گھر کے اندر باپ آ رہا ہو، اپنی چیز منوانی ہو تو بچہ جیسے اب دیکھتا ہے کہ ابا گھر آ رہے ہیں، تو بچہ اگر روتے ہوئے رہ جاتا ہے تو باپ دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا کیوں ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے، تو باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان ہے اللہ کو منانا۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اگر اللہ کے سامنے ایک خطرہ بہا دیں گے تو اللہ بھی نرم ہو جائیں گے اور ہماری ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ارے معاف تو کیا، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حضور کی بات ہے۔ جس نبی کو صفا پہاڑی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں وہ سارے واقعات نہیں بتاؤں گا، بس اشارہ دے کر چلا جاؤں۔ صفا پہاڑی کا آپ نے واقعہ سنا ہے، تو اس پہاڑی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور کھڑے ہو کر سارے کے سارے قبیلوں کو مکوں کے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور نے سوال کیا تھا انتم مصدقیہ، کیا تم مجھے سچا جانتے ہو؟ تو سارے کافروں نے کہا تھا ہاں ہاں آپ سچے ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے سے پہلے 40 سال کی زندگی کے اخلاق پیش کیے تھے، 40 سال کی زندگی اپنی پیش کی تھی، 40 سال سچ بولتے رہے، 40 سال کی زندگی پوری مکے والوں کے سامنے تھی، اور مکے کے اس کے بعد پورے کفار کہہ رہے تھے، کفار نے حضور کو کہا تھا کہ تم تو سچے ہو، تم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، اور یہ وہی رسول محمد عربی ہیں۔ مکے کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبیلے آپس میں جھگڑنے لگے، تو اس وقت ان کے اندر فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو آدمی مکہ مسجد کے اندر تشریف لائے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ سب سے پہلے حضور تشریف لائے تو سارے کے سارے مکے کے اندر جتنے خاندان رہنے والے تھے سب خوش ہو گئے، ارے انصاف کرنے والا آ چکا ہے، اتنی سچائی بولنے والا آ چکا ہے۔ تو ایسے سچ بولنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ایسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم لوگوں کو توبہ کر کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، ولا تنازعوا، آپس کے اندر کے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے اختلافات آج ہمارے اندر ہیں ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی کو آج نہیں ہو رہا ہے، ماں بہن کو نہیں ہو رہا ہے، گھروں کے اندر اختلافات پڑے ہوئے ہیں، ان اختلافات کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو آپس کے اندر رہنے والے سارے لوگ
اگر متحد ہو جائیں گے تو اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس وقت کے پریزنٹ کے متعلق بتاؤں گا، زیادہ دور کی نہیں۔ ہندوستان کی جب آزادی ہوئی تھی اس وقت کی صرف حالات کو آپ اٹھا لیں، اس وقت کے حالات چونکہ آپ جانتے ہیں اس لیے وہاں کی میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں۔ ہندوستان کے اندر انگریز کا قبضہ تھا، انگریز کو بھگانے کے لیے جو کام کیا گیا، سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جتنے مذہب رہا کرتے تھے ہر مذہب نے اتحاد کو قائم کیا تھا، ہر مذہب ملے جلے تھے تو انگریز کو بھگانے کے اندر کامیاب ہوئے تھے۔ اگر کوئی مذہب آپس میں نہ ملتا تو انگریز کو بھگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اگر ان حالات کو اپنے اوپر سے ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد کو لانے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر آپ کے سامنے بات ختم کروں۔ بچپن کے اندر ایک قصہ سنایا جاتا تھا، بچپن کے اندر ایک قصہ سنایا جاتا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو لکڑی کا ایک گٹڑا دیا اور کہا کہ اس کو توڑ۔ سارے بچے کوشش کرنے لگے، لکڑیاں ملی ہوئی تھی، توڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ باپ نے رسی کو کھولا اور ہر ایک کے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ لکڑی کو دے دیا تو بچوں نے مل کر آسانی سے توڑ دیا۔ اس قصے کو سنانے کے بعد ہمارے یہاں پر ایک اس کے بعد سبق سنایا جاتا تھا کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اتحاد کے ساتھ رہو گے، مل جل کر رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اگر بکھر جاؤ گے تو ہر ایک تمہیں آسانی کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ آج جتنے ہم ٹوٹ رہے ہیں، جہاں مسلمانوں پر شکار ہو رہے ہیں، بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر بکھر چکے ہیں، ہم آپس کے اندر بکھر چکے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر ایک علیحدہ ہو چکے ہیں۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، جتنے مسلمان ہیں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں تو اس وقت اللہ رب العزت وہی مدد عطا کریں گے جیسے صحابہ کا زمانہ آپ دیکھو، فضائل اعمال آپ سنتے ہو یا دوسری کتابیں احادیث پڑھتے ہو تو اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس کے اندر رنجشیں بہت تھیں۔ ایمان لانے سے پہلے ان کے آپس کے اندر رنجشیں بہت تھیں، ان کے اندر ایک دوسرے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایمان لائے، اتحاد ان کے اندر قائم ہو گیا، سب کے سب ایک ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ان کو قوت عطا کی، اتنی عزت دنیا کے اندر عطا کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی تعریف کیا، قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تشبیہ دی ہے، صحابہ کو جو کمپیر کیا ہے، ستاروں کے ساتھ کمپیر کیا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ صحابہ کو ستاروں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ پہلے زمانے کے اندر کوئی آدمی ٹریولنگ کرتا تھا، اگر سفر کرنا ہوتا تو وہ آدمی اس وقت کے جیسے راستوں پر کوئی گائیڈ نہیں لگا ہوا ہوتا کہ یہ راستہ کدھر مڑتا ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر ایک ٹیکنیک تھی کہ وہ ستارے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے اور وہاں سے اس راستے پر سفر کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ کی طریقے سے اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور پارہ نمبر 3 کا جو پہلا نمبر 1 کا جو میں نے حوالہ دیا، صفحہ نمبر 3 کا جو حوالہ دیا، اس حوالے کے اندر بھی قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے آیت فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، ایمان والو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کی طریقے سے ایمان لاؤ۔ اگر صحابہ کی طریقے کا ایمان آ گیا، صحابہ کا طریقہ جو حضور کے اندر سے انہوں نے اپنایا تھا، وہ طریقہ اگر تمہارے اندر آ گیا تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم ایک نہ ہوئے تو ہمیں مل کر یہ کٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کٹنے سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ آج بھی اللہ رب العزت کامیابی عطا کریں گے۔ ایک نہ ہو تو ہمارے جیسی کوئی اور قوم اتنی پستی والی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر مسلمان بظاہر بہت ہیں، لیکن ہونے کے باوجود اتحاد ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اس اتحاد کو لانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی رنجشوں کو ختم کر کر آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔